السلام علیکم، کیا حال ہے جناب سب کا؟ اللہ تعالیٰ سب کی زندگی میں بہت ساری خوشیاں لے کے آئے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو شیئر کرنے کو بہت دل کر رہا ہوتا ہے۔ میرا بہت دل کیا کہ تب آج کل شادی کا سیزن ہے اور زندگی میں بہت سارے لوگ مجھے زندگی میں ایسے ملے، میں نے دیکھا جن کی میں نے آپ سے پہلے بھی یہ بات کی کہ بچیاں مہینہ بھی نہیں گزارتی ہیں شادی ٹوٹ جاتی ہے، کبھی یہ ٹھیک نہیں تھا۔ اچھا، میں اپنی زندگی سے کچھ بہت دل کرتا ہے کچھ باتیں کرنے کو کہ شاید میری زندگی سے کچھ سیکھ سکے۔ میرا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اپنی زندگی کو ایکسپریس کر کے کسی سے اور بات کروں، لیکن میری زندگی میں کچھ پہلو ایسے آئے جو کہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی کہ شاید وہ پہلو میں آج بھی اپنی زندگی میں اس کی اسٹرگل کر رہی ہوں، میں ہاری نہیں ابھی بھی۔ کہ میری شادی جب آؤٹ آف کاسٹ ہوئی، سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ میں نے زندگی سے سیکھ لیا ہے کہ آؤٹ آف کاسٹ ہونا کیا ہوتا ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا آؤٹ آف کاسٹ شادی کیا ہوتی ہے، یہ مجھے سمجھ آ گئی کہ واقعی ہر ایک رہت بہت ایک علیحدہ ہوتی ہے، رہن سہن کا طریقہ، کپڑوں کا، کھانے پینے کا۔ جب آپ کسی کو اپنی پلی پلائی بیٹی دے دیتے ہیں، جب وہ آگے چل کر آپ کی نسل کو چلاتی ہے، اور میں خود اس بارے میں میرا دل کرتا ہے کہ میں چیخ چیخ کے لوگوں کو بتاؤں کہ جو عورت ہوتی ہے نا، وہ جو ڈلیوری کا ایک پروسیجر ہوتا ہے، میں سمجھتی ہوں کہ اس سے زیادہ تکلیف موت کی نہیں ہونی۔ وہ جب اس پہ گزر جاتا ہے اور وہ زندگی کے بہت ساری اونچ نیچ میں سے گزرتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ وہ چھپانا شروع کر دیتی ہے، اس کو وہ سمجھ نہیں آتی۔ میں نے زندگی کے اندر میری شادی کی مین وجہ جو تھی وہ میرے ماں باپ کی بیماری تھی۔ ان کے ابو پریشان تھے میری شادی کو لے کے، انہوں نے میری شادی کی کوشش تھی کہ جلد سے جلد کر دیں۔ خیر، شادی میں یہ نہیں کہ میں کسی کی برائی کر رہی ہوں، میں یہاں پہ صرف وہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ آپ اپنی بیٹی کو بھی دیکھا کریں کہ آپ کی بیٹی کس ٹائپ کی ہے، اس کے مشاغل کیا ہیں، وہ کس چیز میں انٹرسٹ رکھتی ہے، کہ یہ نہ ہو کہ آپ کی بیٹی شادی کے بعد آپ کے لیے زیادہ مسئلے بن جائے۔ میرے لیے سب سے مطلب شادی کی مووی ہے، بچے دیکھتے ہیں، میں آج بھی شادی کی مووی نہیں دیکھتی۔ اس کی مین وجہ یہ نہیں کہ میں وہاں سے رخصت ہوئی تھی، اس کی مین وجہ یہ ہے کہ مجھے اپنا وہ پرانا ٹائم اتنا یاد آتا ہے کہ میں نے اس ٹائم کو ویسٹ کر دیا۔ میں نے لوگوں کی باتوں میں آ کر اپنی زندگی کو تباہ کر لیا۔ مجھے لگا کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا یہ بات ٹھیک ہے، جو میں کہہ رہی ہوں نا یہ بات غلط ہے، مجھے ایسے لگا، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ لوگ آپ کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہتے، آپ کیا کر رہے ہو، کیا کھا رہے ہو، اس سے کسی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آپ جب خود لوگوں کو موقع دو گے تو وہ ضرور آپ کے لیے زندگی میں کچھ نہ کچھ مسئلے پیدا کریں گے، لیکن زندگی میں اچھا جو آپ کے ساتھ کر رہا ہے نا، جو آپ کو پتہ چل جاتا ہے۔ آپ نے کبھی اس چیز کو غور کیا کہ جب عورت شادی کر کے آتی ہے، سب سے پہلے اس کا ابھی میں نے ڈاکٹر عفان کشان کو بھی سن رہی تھی، میں نے ان کو کیونکہ فالو کیا ہوا ہے، قاسم علی شاہ کو بھی سن رہی تھی، بہت ساری ڈیفرنٹ چیزیں دماغ میں آتی ہیں۔ ڈاکٹر عفان کی بات بہت اچھی تھی کہ ایک دلہن جو کہ پہلے دن سے لے کر شادی کی رخصتی کے ساتھ دلہن کے بیٹھ کر اس کے بعد گیلے بالوں کے ساتھ آپ وہ بنا رہی ہے، تو کیا آپ کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ معاشرے میں کیا چیز دے رہے ہو؟ آج کے بچیوں کو اتنا ایڈوانس کرنے کی کیا ضرورت ہے، اتنی اپرچونٹیز دینے کی کیا ضرورت ہے کہ وہ اپنی باؤنڈریز ہی بھول جائیں؟ یار کچھ تو ماں باپ کا احترام ہونا چاہیے، ہر چیز تو پیسہ نہیں ہوتا۔ مجھے زندگی میں ہمیشہ اس چیز نے بہت ٹیز کیا کہ یار ہر چیز پیسہ ہے۔ میں زندگی میں شاید جس باپ کی بیٹی ہوں، میں زندگی میں نہیں ہاری۔ مجھے یہی لگا کہ نہیں یار، زندگی میں جب تک زندگی ہے نا تب تک تو کوشش انسان کر سکتا ہے کہ میں یہ کام کر لوں، یا میں سے جو میرے پاس ایبلٹیز ہیں میں ان کو یوز کر لوں۔ میں یوٹیوب پہ آئی ہی اس لیے تھی، جب میں کسی بچی کی رخصتی دیکھ رہی ہوتی ہوں
کچھ بچیاں بہت اچھا اچھا کام بھی کر رہی ہیں، بہت اچھا لگتا ہے. کچھ لوگ آتے ہیں جیسے اب علیزہ سعید جیسے لوگ اٹھ کر آئے، اور واقعی ان کی جب موویز پیچھے دیکھی جائیں یار وہ کیا ہے. مطلب کہ ہمارا معاشرہ واقعی میں ہی وہ کہتے ہیں نا ٹھرکی لوگ ہیں جو صرف غلط چیزیں دیکھ کر ہی خوش ہوتے ہیں. مطلب ہم جیسے پڑھے لکھوں کی جگہ بڑی مشکل سے بنتی ہے. بڑی کم ایسی آڈینس ہوتی ہے جو ہماری باتوں کو کیپچر کرتی ہے. میمونہ کے وہ جو ایک چینل ہے ان کے اوپر بھی مجھے بڑا ایک ڈاؤٹ ہوتا ہے، کیونکہ ان کا ہسبینڈ کا پورا ایک یوٹیوب کا سیٹ اپ ہے. کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ وہ عورت جو خود انڈیپینڈنٹ چل رہی ہے، جس کو موبائل کی الف بے بھی نہ پتہ ہو، اور وہ پاؤں قدم آگے جما رہی ہو، تو پھر کتنا مشکل ہوتا ہوگا اس کے لیے. تو میں یہ سب باتیں اس لیے کر رہی ہوں کہ دیکھو زندگی میں ہم بہت ساری چیزوں کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم ان میں سے میں سمجھتی ہوں کہ وہ لوگ جو بہت زیادہ سٹرگل کرتے ہیں ہمیں ان کی ہیلپ کرنی چاہیے اس معاملات میں. چلو پیسے کی تو ہم نے ایک مطلب زبان ہی پکڑ لی نا کہ پیسہ پیسہ یہ ہے وہ ہے، لیکن ایسا کوئی سین نہیں ہے. زندگی جو ہے یہ بڑی خوبصورت ہے، زندگی کو خوبصورت کرنے کی کوشش کریں. الحمدللہ زندگی بہت آسانیاں دیتی ہے، آنے والا وقت بہت اچھا ہوگا، لیکن ہمیں اپنی روایات کو نہیں بھولنا چاہیے. کبھی بھی وہ سیکنڈ اب ہیپی جوائنٹ فیملی پہ بھی تو میں اسی لیے ان سے بات کرتی ہوں. لیکن مجھے شورٹی ہے کیا میری بات کو ضرور سمجھو گے کہ کچھ چیزیں آپ ہمیشہ میں کہتی ہوں کہ اپنی خوشیاں پوری کرو، لیکن اس سے ایسی چیزیں کیپچر مت کرو کہ ہمارے نسل خراب ہو. آپ کا وہ پیشن آپ پورا کرو، لیکن آپ ولاگنگ میں وہ چیز دکھاؤ جو ایک نیچرل چیز ہے. جو ایک دلہن کی شادی ہوتی ہے تو وہ اس کا کیا سارا پروسیجر ہوتا ہے، جو بھی رخصتی کا ٹائم ہے، تو ان چیزوں کو ضرور پیش نظر رکھیں. تو پلیز میرا ولاگ جو بھی دیکھے اس چیز میں ضرور کمنٹس کیجیے گا کہ میں کہاں تک ٹھیک ہوں کہاں تک غلط ہوں.